हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी नौशाही नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको कि गम का मौका है। सब्र आना यकीनन आसान नहीं होता है, ना हमारे क़िबला के लिए, ना उनके बेटों के लिए, ना भतीजों के लिए। और अभी एक जुमला हजरत ने बोला, दिल की कलियां खिल गई। मैं तो जानता हूँ मतलब फैमिली के तौर पे भी जानता हूँ कि हजरत अपने भतीजों को भतीजों की नज़र से नहीं देखते, बल्कि बेटों की नज़र से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके लिए भी आसान नहीं है, मगर जब मेरे हुजूर की सीरत को आप पढ़ेंगे तो यकीनन सब्र की दौलत मिलेगी और आपकी जिंदगी का तसव्वुर ये पेश करेगा, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कहा उम्मे ऐमन, मेरे बेटे मोहम्मद को साथ खैरियत से मक्का तक पहुंचा देना। और जिंदगी की आखिरी सांस ली। हुजूर अपनी माँ की आंखों से आंसू साफ कर रहे हैं। हमारे हुजूर 6 बरस की उम्र है मेरे हुजूर की, और दाई अजल को लब्बैक कहा। माँ ने दाई अजल को लब्बैक कहा। किताबों में लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सीरत इब्ने हिशाम, जो सीरत की सबसे पहली किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की कब्र तैयार कर रहे हैं। तो उम्मे ऐमन ने कहा, बेटा तुम बैठ जाओ, मेरे मखदूम तुम बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं अपनी माँ की कब्र खुद तैयार करूँगा। फिर हुजूर ने अपनी माँ को दफन करने में उम्मे ऐमन की मदद की, और जब मिट्टी चढ़ा रहे थे तो हुजूर कब्र पे चिपट के रोने लगे अपनी माँ के। और वो कैसा एक मंजर होगा। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है किताबों में कि जब उम्मे ऐमन उनको लेकर के चल रही थी तो मदनी ताजदार, हम सब के हुजूर जो हमारे लिए रातों को रोते रहे, लोगों वो हुजूर जिन्होंने ऐसे दौर में जबकि लोग अपनी माँओं को बाजारों में बेच देते थे, बाहर हमारे पुलिस के भाई भी सुन रहे हैं, बुद्धिजीवी वो भी सुने, ये हैं मेरे हुजूर जिनको मीडिया के लोग न जाने क्या क्या बताते हैं। ऐसे हमारे हुजूर के जब हमारे भारत में औरतों को चिता के साथ जला दिया जाता था अपनी पत्नी के, जब औरतों को कोई सम्मान नहीं देता था, तब यही हमारे हुजूर थे जिन्होंने कहा था, लोगों माँ को बेहुरमती से मत देखो, अपनी माँ की इज्जत करो। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को बसा दिया है। तब हमारे हुजूर ने फरमाया था, जिसको 3 बेटियां हों वो उनको अच्छी तरबियत दे, अच्छी शिक्षा दे, उनकी शादी कर दे, उनका विवाह कर दे। हुजूर कहते मैं उसको जन्नती होने की जमानत देता हूँ। फरमाया जिसको 2 बेटियां भी हो, यहाँ तक कि 1 बेटी भी हो, हुजूर फरमाते मैं उसको जन्नती होने की जमानत। और ये जो हमारा खानवादा बैठा हुआ है, हमें क्यों मोहब्बत है इनसे, क्यों न हो, इनके आबाओ अजदाद के सदक़े में हमें दीन मिला है। मेरे भाइयों, इन्होंने दीन को आबाद किया, इनके आबाओ अजदाद ने। मखदूम जनेटा कौन है मेरे भाइयों? बजता है आज जो इल्म का साज दोस्तों, वो भी है इसी चरस की आवाज दोस्तों। ये जो चारों तरफ तुम्हें 11वीं के जलवे नजर आते हैं, एक दिन हजरत फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी खानकाह का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़ान नौशाही है हमारे इलाके में, जो ये फैज़ान नज़र आता है 11वीं शरीफ की शक्ल में। मेरे भाइयों, तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमें और आपको क्यों मोहब्बत ना हो मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि इसी खानवादे ने सब्र की दौलतें दी हैं हम लोगों को। मुझे एक बात याद आई, ये शहरबानो जो सैयदना इमाम अली मकाम की ज़ौजा हैं, कैसा मकाम है आले रसूल का, मैं आपको बताता हूँ। सैयदना उमर फारूक आज़म की निगाह से देखो तो समझ में आएगा। तो वो शहरबानो एक प्रेसिडेंट की बेटी थी, मुल्क उनका मफ्तू हो गया, मुसलमान फाते हो गए, तो वो आई थी और बड़ी तौक़ीर के साथ उनको लाया गया। हर कोई चाह रहा था शहरबानो, हुस्न की मलिका भी थी, सूरत व सीरत हर एतबार से लाजवाब थी। उनकी बीवी ने भी यकीनन कहा होगा कि ये अपने वक्त की शहंशाह की बेटी है, अपने बेटे की शादी करो। लेकिन फारूक आजम ने सबके रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया। फरमाया ये शहजादी है तो निकाह इसका शहजादे के साथ ही होगा। कहा किसके साथ होगा? कहा मेरे बेटे के साथ नहीं होगा, अली के बेटे हुसैन के साथ होगा। सुभान। ये फारूक आजम ने हजरत शहरबानो का निकाह इमाम अली मकाम के साथ किया। मेरे भाइयों, तो ये आले रसूल है, क्यों हमको इनसे मोहब्बत नहीं? हमारे आला हजरत दुआ करते थे, 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह। और एक जगह फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जब पलट के उम्मे ऐमन के साथ हुजूर आ रहे हैं ना, तो पलट पलट के कब्र की तरफ देखते हैं, पलट पलट के, चूँकि आज माँ का साया भी उठ गया।
اور ایک دن وہ آیا، دادا نے جب اس حالت میں دیکھا، دادا کو محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے پوتی پوتوں سے محبت، تو حضور کو اپنے ساتھ ہی کھلاتے، اپنے ساتھ مسند پہ، چونکہ سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، سب کے فیصلے آپ ہی کرتے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں وہیں پہ اب کی مسند لگتی تو حضور آ کے مسند پہ بیٹھ جاتے تھے، تو حضور کو مسند سے اٹھا کر کے دادا اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور لوگ بھی کہتے بھی تھے خانوادے میں، تو فرماتے تھے لوگو تم محمد کا مرتبہ نہیں جانتے ہو، جب میں اسے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے گیا تھا میرے خانوادے کے لوگوں، تو میں نے دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف تو بڑھ ہی رہا تھا، مگر خانہ کعبہ بھی محمد مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات وہ ایک دن وہ بھی آیا، دیکھو غم کا منظر دیکھو، خانوادے آل رسول میں دیکھو نا تو غم ہی غم ملے گا۔ اور یہ کیوں آئے اتنے غم، کیوں آئے اتنی مصیبتیں؟ تاکہ امت کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس نہ کرے، بلکہ جب بھی مدینے کی طرف نگاہ اٹھائے، کربلا کی طرف نگاہ اٹھائے، بغداد کی طرف نگاہ اٹھائے، اسے صبر کی دولتیں مل جائیں، دل نہ ٹوٹے اس کا۔ اس لیے خانوادے رسول پر اتنی پریشانیاں پڑیں، کبھی بھی اب دیکھو 8 سال کی عمر ہوئی میرے حضور کی، 8 برس کی، سردار قریش جو پوری سوسائٹی نہیں پورے عرب میں جن کا سکہ چلتا تھا، ایسے مہمان نواز تھے، کہیں پہ کھانا ملے یا نہ ملے، مگر لنگر ابو طالب، لنگر جناب عبد المطلب میں سب کو کھانا مل جاتا تھا۔ ایسے اثر و رسوخ والے کون؟ حضرت عبد المطلب کی میں بات بتا رہا ہوں۔ 8 برس کی میرے حضور کی عمر ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے سوگ میں مکہ شریف کی منڈی بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، سب کی دکانیں بند ہو گئی، پورا مکہ، غریب لوگ تو بڑے رو رہے تھے کہ ہمیں تو کھانا ملتا تھا تو حضور کے دادا کے در سے ملتا تھا، سب رو رہے تھے۔ تو ان کا جنازہ جو اٹھ کے جا رہا تھا، بس میں یہ سناؤں پھر ختم کرتا ہوں، ان کا جنازہ جب اٹھ کر کے جا رہا تھا تو یہ منظر بھی رلا دینے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جنازہ جب خانہ کعبہ کے پاس سے گزرا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کعبے کی دیواروں سے چپٹ چپٹ کے رو رہا ہے۔ 8 برس کی اس بچے کی عمر ہے، آنکھوں سے گوہر ٹپک رہے ہیں، چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے۔ اس بچے کو جب خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کی دیواروں سے اس بچے کو ہٹایا، دیکھا وہ بچہ کوئی اور نہیں، ہمارے حضور حضرت ہمارے حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنوں کی یہ مسئلہ سن لیں، اپنوں کی موت پہ رونا یہ بدعت نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے ابو جان کی سنت ہے۔ وہ رونا جاہلیت کا رونا منع ہے، سینہ پیٹنا یا ماتم کی شکل میں رونا اس کو ہمارے حضور نے منع فرمایا۔ خود سے آنسو آ جانا یہ تو حضور کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ امی جان کے انتقال پہ ان کا رونا ثابت کیا، دادا جان کے انتقال پر رونا ثابت، اور بھی عزیزوں کی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ آپ کے بیٹے ابراہیم تھے، ان کا نام ابراہیم تھا، بچپنے میں انتقال ہو گیا، حضور مسجد میں تھے، آ کر کے اطلاع دی گئی کہ حضور طبیعت بڑی ناساز ہے، تو دیکھو حضور بڑے آہستہ چلا کرتے تھے، مگر اپنوں کا غم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آتا ہے حدیث میں کہ حضور تھوڑی تیزی کے ساتھ گھر پہ پہنچے اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، حضور نے گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد آنسو ٹپک رہے ہیں آنکھوں سے، اور پھر جب انتقال ہوا تو دفن کرنے کے لیے قبر میں خود نہیں اترے، بلکہ صحابہ سے کہا کہ دفن کرو ابراہیم کو، پھر قبر کے پاس بیٹھ کے حضور روتے رہے، مگر رونے کا لہجہ وہی جو میں نے بتایا، وہی انداز کہ زبان سے کوئی حرف شکایت کا نہ ہو، بلکہ یہی ہو مولا اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی کربلا کا امام خدا کی بارگاہ میں ناشکری نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہی کہہ رہا تھا یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے۔ یہ ہے رونے کا انداز، تو ایسے رونا، اور ایسے ہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قبلہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شاہد میاں صاحب کا سایہ ہم سب پہ دراز فرمائے۔ میرے ساتھ تو حضرت کی بڑی شفقتیں ہیں، خدا کی قسم۔ ہمارے ہیبت پور میں جایا کرتے تھے، ہیبت پور چندائیں سکندر پور، ادھر جب بھی حضرت گئے، ہمارے والد صاحب مرحوم اب تو دنیا میں نہیں رہے، حضرت کے پاس لاتے، بڑی دعائیں حضرت دیتے، دونوں بھائی ہوتے تھے، وہی مجھے منظر یاد آ رہا، میں راستے میں بھی سوچ رہا تھا، دونوں بھائی رہتے تھے،
حضرت زاہد سید زاہد میاں صاحب قبلہ اور سید شاہد، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ میرا دل بڑا ایک غم محسوس کر رہا ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اور آج یقیناً وہ ہم سے جسمانی طور پہ دور ہو گئے میرے بھائیوں، لیکن روحانی طور پر وہ ہمارے یہ آپ مانیے ہمارے مولانا شکیل صاحب، روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ۔ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ رشتہ اگر ٹوٹتا تو مسلم شریف کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اپنا قریبی جاتا ہے تو وہ قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ یہ حدیث شریف بتا رہا ہوں، میں کسی بزرگ کا قول نہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے سند بتانی پڑے، یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور شرح الصدور میں ہے کہ اس عثمان ابن سورہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ روزانہ ہر جمعرات کو جمعے کو قبر پہ جاتے تھے، خواب میں ماں کو دیکھا کہ ماں تو چلی گئی تو گھر سے بہاریں ختم ہو گئیں، کہ بیٹے جب تو آتا ہے نا قبر پہ تو میں ہی خوش نہیں ہوتی ہوں، میرے پاس کی جو روح ہے وہ بھی خوش ہوتی ہیں۔ اے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرا بیٹا تو دنیا سے آ گئی مگر تیرا بیٹا تجھے بھولا نہیں ہے، ہر جمعے اور جمعرات کو تیری قبر پہ آ کے فاتحہ دلاتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے عثمان ابن سورہ کہ ماں کوئی وصیت کر دے مجھے تاکہ یاد رکھوں، کا بیٹے ایک ہی وصیت ہے، میری قبر پہ آنا نہ چھوڑنا، تو آتا ہے تو تیری ماں کو سکون مل جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے، وقت ہوتا تو تفصیل سے باتیں کرتا۔ ہمارے اور بھی علماء، شہر مفتی حضرت قاری علاء الدین صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ہمارے تمام علماء کرام آپ سب تشریف لائے ہیں، مخدوم جنیٹا کا فیضان انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے جتنے صاحبزادگان ہیں، بھتیجے ہیں، حضرت کا پورا خانوادہ، یا اللہ اس چمن کو آباد رکھ میرے مولا، یا اللہ ان کے فیضان سے ہمارے پورے علاقے کو نہیں بلکہ ہمارے پورے بھارت کو آباد فرما میرے مالک و مولا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔